الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے موضوع غزوات کے اوپر چل رہے ہیں کہ کون سی غزوہ یا کون سی جنگ کب اور کیسے اور کہاں ہوئی۔ اسی طرح آج ہمارا موضوع غزوہ موتا کے اوپر ہوا ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے۔ تو کوشش کر کے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہے۔ موتا ملک شام میں ایک مقام ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کیسر کے نام خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ راستے میں شرجیل بن عمرو نے قاصد کو شہید کر دیا۔ جب یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو شدید صدمہ ہوا اور نہایت غصہ آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور اپنے مبارک ہاتھ میں سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ یعنی کہ اپنے مبارک ہاتھ سے جھنڈے کو تیار کیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور انہیں اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ یعنی کہ بتا دیا کہ یہ شہید ہوں تو وہ بنیں گے، وہ شہید ہوں تو وہ بنیں گے۔ تو یہ میں بات اور کسی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا نا تو انہیں خبر ملی کہ خود کیسر روم 1,00,000 کی فوج لے کر جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ مزید 1,00,000 عیسائی عرب بھی شریک ہو رہی ہیں۔ حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج منگوا لیں یا درخواست کرے کہ جنگ میں ہم کود پڑے، یعنی کہ ان سے پوچھے کہ یا تو مزید فوج کو بلوا لیں یا جنگ میں کود پڑے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے کہ عبداللہ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو جنگ کے لیے ترتیب دے دیا۔ انسانی تاریخ کا عجیب مارکا یہاں پیش آیا کہ 3000 جاں بازوں کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جب حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا۔ یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم کو سنبھال لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ میں ان کو منع کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک دیوار کے پار نہیں دے سکتے، پاس آ جائیں۔ بڑا ہی گستاخی والا معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ یعنی کہ اس قدر بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے 9 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی۔ انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کے دشمنوں کو محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے۔ یعنی کہ اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغے سے عجیب طرح نکالا اور مدینے میں واپس لے آئے۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ 1,00,000 کے مقابلے میں صرف 12 صحابہ کرام شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سالم واپس آ گئے اور دشمن کا ڈھیر سارا نقصان کر کے واپس آئے۔ حدیبیہ میں ہونے والی صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے مطابق ان کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے
بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع کے حملے سے بچنے کے لیے لوگ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے، انہوں نے وہاں پر بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو خزاع کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو خزاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی سے 3 باتیں مان لو۔ نمبر 1، مقتولوں کی دید ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے معاہدہ ختم کرو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے تھے نا، انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یعنی کہ 3 میں سے کوئی ایک بات ماننی تھی نا، تو انہوں نے یہ بات مان لی کہ معاہدے کو ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے کے لیے مدینہ شریف بھیجا، مگر ان کی نہ سنی جانی تھی اور نہ سنی گئی۔ مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدے کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے مکہ جا کر ساری صورتحال قریش کے سرداروں کو بتا دی۔ قریش کے سرداروں نے پوچھا کہ تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، تو کفار قریش نے کہا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تو یہ صلح، یعنی کہ وہ کہنے لگا کہ تو یہ صلح ہے کہ ہمیں اطمینان ہو، یہ نہ ہو کہ ہم یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دیں اور تیاری کر لیں۔ اس دوران اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہو اور بے خبری میں ان پر حملہ ہو جائے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک جا پہنچی۔ مکے میں داخلے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے میں آپ خود موجود تھے، جبکہ دوسرے حصے میں حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں قافلہ چل رہا تھا۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو دوسرے راستے کی طرف سے مکے میں داخلے کا حکم فرمایا، اور مکے شریف کی زمین پر پہنچتے ہی سب سے پہلا جو حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند رکھے گا اس کے لیے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا۔ لیکن قریش کے بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہو گئے اور کم و بیش 12 کافر بھی مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہی ہیں، تو آپ نے اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ کفار نے پہل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی تقدیر یہی ہے، خدا نے جو چاہا وہی بہتر کیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکہ گئے، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سورہ فتح کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں۔ جب تمام بتوں کو بیت اللہ شریف سے نکال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ جزاک اللہ۔